اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم الذين يلمزون المتطوعين، وہ کہ جو تان کرتے ہیں ان پر کہ المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، کہ جو مومنوں میں سے خوش دلی سے صدقات کرتے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ کہ جو نہیں پاتے مگر صرف اپنی محنت، فیسخرون منہم، تو یہ ان کے اوپر تمسخر کرتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ ان پر ہنسی کرتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم، تو ان کے لیے بخشش مانگ، او لا تستغفر لہم، یا تو ان کے لیے بخشش نہ مانگ، ان تستغفر لہم 70 مرة، اگر تو ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ہرگز ان کو بخشنے والا نہیں ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو، نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ عزیزان محترم، گزشتہ کافی ساری آیات مبارکہ سے منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، درمیان میں ان کے مقابلہ میں صرف 2 آیات مومنین کے تذکرہ کے حوالہ سے بھی آئیں، لیکن زیادہ تذکرہ منافقین کا ہی مسلسل چل رہا ہے۔ انہی منافقین کا ایک گھٹیا انداز وہ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی ایمان والا صحابہ کرام میں سے کوئی دل کھول کے خرچ کر رہا ہے تو اس کے اوپر تان کرنے لگ جاتے کہ دکھلاوا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے۔ اگر کوئی تنگ دست صحابی ہے اور وہ بیچارہ اپنی محنت کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے قابل ہوتا ہے تو اس کے اوپر تمسخر کرنے لگ جاتے کہ یہ چند کھجوریں لے کے آ گیا ہے تو اس کی کھجوروں سے اللہ کو کیا فائدہ ہونا ہے۔ تو یہ ان کا طرز، اس کا یہاں پر اللہ رب العزت تذکرہ فرماتے ہیں کہ جو مومنوں میں سے خوش دلی سے صدقات کرنے والے ہیں، دل کھول کے صدقات کرنے والے ہیں، ان کے اوپر جو لوگ تان کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو صحابہ کرام اپنی محنت کے علاوہ کچھ نہیں پاتے
تو ان کے اوپر یہ تمسخر کرتے ہیں، تو اللہ ان کی ہنسی اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر درہموں اور دیناروں کی تھیلیاں بھر بھر کے لائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا آدھا سامان لے کے آگے، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کئی کلو سونا اور چاندی خرچ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تقریباً 29 کلو وہ چاندی بنتی ہے، تقریباً 5.5 کلو سونا بنتا ہے، جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درہموں اور دیناروں کی شکل میں پیش کیا۔ درہم چاندی کے ہوتے تھے، دینار سونے کے ہوتے تھے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہیں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خرچ پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے وہ درہم اور دینار اچھال اچھال کے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہم رضیت عثمان فرض عن، یا اللہ میں بھی عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ ما ضر بعثمان ما عمل بعد ھذا اليوم، کہ آج کے دن کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں۔ تقریباً 900 یا 1000 اونٹ بھی ساز و سامان سمیت، 100 گھوڑے بھی ساز و سامان سمیت پیش کیے تھے، اور یہ سارا کچھ پہلے پیش کرنے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی بات فرما دی کہ ما ضر بعثمان ما عمل بعد ھذا اليوم، تو اس کے اوپر خوش ہوتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ جو پہلے دے چکا وہ تو دے ہی چکا، مزید میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا لشکر تیار ہو رہا ہے اس سارے کا 1/3 کا سارا خرچ میں برداشت کروں گا، اور وہ 30,000 کا لشکر ہے، تو 10,000 کی سارے خرچ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے برداشت کر رہے ہیں۔ ان کا کھانا پینا لباس سب کچھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمے لے لیا۔ تو بہرحال یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بڑھ چڑھ کر آگے ہو رہے ہیں۔ تبوک کے موقع پر حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کئی من کھجوریں جو ہیں 400 وسق کھجور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو جس وقت یہ صحابہ کرام کا بہت جوش و خروش کے ساتھ خرچ کرنا یہ منافق دیکھتے ہیں،
تو یہ الزام لگانے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو دکھلاوے کر رہے ہیں، ریاکاریاں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک صحابی ہیں حضرت ابو عقیل عبد الرحمن بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے تنگ دست ہیں، غریب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے کہ زیادہ خرچ کی ضرورت ہے، بڑا مارکہ ہے۔ یہ صحابی اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی کوئی نہیں، میں کیا پیش کروں؟ تو ساری رات ایک باغ کے اندر مزدوری کرتے ہیں اور ایک سا کھجوروں کا مزدوری کے طور پر حاصل ہوتا ہے۔ اب گھر کے اندر بھی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اپنے گھر کے لیے، بیوی بچوں کے لیے ایک سا میں سے آدھا سا وہ گھر میں دیتے ہیں اور باقی آدھا سا لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اس کے اوپر یہ منافقین بدبخت یہ طنز کرنے لگ جاتے ہیں، تمسخر کرنے لگ جاتے ہیں کہ انیا کو کھجوراں لے کے آ گیا ہے، وہ جس کو ہمارے محاورے میں کہتے ہیں نا کہ خون لگا کے شہیدوں میں نام لکھوانے آ گیا ہے۔ اس طرح کے تمسخرانہ جملے انہوں نے بولنے شروع کر دیے۔ اللہ اللہ۔ دوسری طرف رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے خلوص کی وجہ سے کہ ساری رات انہوں نے محنت کی ہے اور یہ تھوڑی سی چیز لے کے آئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی قدردانی کا اظہار کیا، اس انداز میں قدردانی کا اظہار کیا کہ جتنا ڈھیر سارا کچھ لگا ہوا تھا، جو مختلف صحابہ کرام چیزیں لے کے آئے ہوئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائی ہوئی وہ جو آدھا سا کھجوریں تھیں، تو وہ سارے ڈھیر کے اوپر پھیلا کے رکھیں کہ گویا کہ یہ خلوص جو ہے یہ سارا اس ڈھیر کے اوپر غالب آ رہا ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ بدبخت منافقین تمسخر کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمسخر کرنے والے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی یہ جو منافق لوگ ہیں نا، آپ ان کے لیے بخشش مانگیے یا بخشش نہ مانگیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فائدہ نہیں ہونا ان کو۔ بخشش مانگیں تو تب بھی ان کو فائدہ کوئی نہیں، ان کے لیے بخشش نہ مانگیں تو تب بھی برابر ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے فرما دیا کہ ان تستغفر لہم 70 مرتن، اے نبی اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں، 70 دفعہ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ نے تو ہرگز ان کی بخشش کوئی نہیں کرنی۔ اللہ اللہ، خاتم الانبیاء ہوں، سید الانبیاء ہوں، امام الانبیاء ہوں، اور وہ جس کے لیے بخشش مانگ رہے ہوں، اس کے باوجود اس کی بخشش نہ ہو، اور اللہ فرما دیں کہ 70 دفعہ بھی آپ ان کے لیے بخشش مانگیں تو اللہ نے قبول کوئی نہیں کرنا، تو ظاہر بات ہے کہ ایسے بندوں کی بدبختی کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور وہ کائنات کے بدبخت ترین لوگ ہوں گے۔ تو یہ منافق لوگ جو ہیں، ان کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ منافقین کی بڑی ساری خرابیاں پچھلے کئی آیات سے چلی آ رہی ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے،
لیکن جو سب سے آخر پہ اللہ رب العزت نے جو ان کی خرابی ذکر کر کے تو ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ ان کے لیے نبی آپ بخشش مانگیں یا نہ مانگیں کوئی فرق نہیں پڑتا، 70 دفعہ بھی بخشش مانگیں تو قبول کوئی نہیں ہونی. تو یہ جس وقت بات اللہ نے فرمائی ہے نا، تو اس سے پہلے جو ساتھ ہی بات ہے نا وہ صحابہ کرام کے حوالہ سے ہے. خرابیاں تو پیچھے بھی بڑی ساری ذکر ہوئی منافقین کی، لیکن جس وقت اس خرابی کا اللہ نے تذکرہ فرمایا نا کہ صحابہ کے اوپر تان کرتے ہیں، صحابہ کے اوپر تمسخر کرتے ہیں، زیادہ خرچ کرنے والوں پر تان شروع کر دیتے ہیں، ریاکاری کے الزام رکھنے لگ جاتے ہیں، اور تھوڑا خرچ کرنے والوں کے اوپر تمسخر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب اس بات کا اللہ نے ذکر کیا نا، تو چونکہ معاملہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، تو ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا کہ ان جیسے جو بدبخت ہیں جو نبی کے یاروں کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو بخشش والا معاملہ کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کا نبی تک بھی ان کے لیے بخشش مانگے اور 70 دفعہ بھی بخشش مانگے نا، تو اس کے لیے بخشش کوئی نہیں ہے. اللہ اللہ. عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا، مر گیا، ہلاک ہو گیا. یہ آیت مبارکہ نازل ہو چکی ہوئی تھی کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. تو پھر بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، بلکہ اپنا کرتا بھی کفن کے لیے دے دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک کے اندر عبداللہ بن ابی کو دفنایا گیا ہے، کفن دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی بخشش کوئی نہیں. نسبت بڑی کام آتی ہے، نسبت اتنا کام آیا کرتی ہے کہ جو 2 چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں اور نسبت ہے نا کہ نبی کے نواسے ہیں، تو یہ اتنی کام آتی ہے نسبت کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار بن جاتے ہیں. حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی یہ دونوں صاحبزادے، دونوں شہزادے صرف 4-5 سال کی عمر کے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے چھوٹے بچوں کو جنت کے جوانوں کا سردار قرار دے دیا. نسبت بڑی کام آتی ہے، لیکن اس وقت کام آتی ہے جب ایمان موجود ہو. ایمان موجود ہو تو نسبت بڑی کام آتی ہے، لیکن ایمان موجود کوئی نہیں نا، تو پھر کوئی نسبت کام نہیں آتی ہے. نسبت نبی کے والد والی بن جائے، اللہ کے خلیل کے والد کی نسبت ہو جائے، حضرت ابراہیم کا باپ ہو، تو پھر بھی وہ نسبت کام کوئی نہیں آتی. نسبت بیٹے والی بن جائے، 950 سال اللہ کے دین کے لیے مارے کھانے والے نبی کا بیٹا ہو، لیکن ایمان کوئی نہیں تو نسبت کوئی نہیں کام آتی. نسبت بیوی والی بن جائے، نوح علیہ السلام کی بیوی ہو، لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، جب ایمان موجود کوئی نہیں تو بیوی ہونا بھی کام کوئی نہیں آتا، نسبت کام کوئی نہیں آتی. اللہ اللہ. تو نسبت ایمان کے ساتھ کام آیا کرتی ہے. تو عبداللہ بن ابی کو یہ نسبت تو بڑی مل گئی کہ کفن اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک ہے، لیکن اس کے باوجود اس نسبت نے بھی کوئی کام نہیں کیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے بھی آگے بڑھ رہے ہیں. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روک رہے ہیں کہ آقا آپ کو پتہ نہیں کتنا بدبخت بندہ ہے، اس نے فلاں موقع پر کیا بکواسات کی تھی، فلاں موقع پر کیا بکواسات کی تھی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ رحمتوں کا پیکر ہے نا. تو میرے آقا کہنے لگے کہ مجھے روکا تو نہیں نہ گیا، مجھے یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ نے استغفار کرنی کوئی نہیں، یہ کہا گیا ہے نا، اختیار دیا گیا ہے نا کہ آپ بخشش مانگیں یا نہ مانگیں. اختیار دیا گیا ہے، بخشش مانگنے سے روکا تو نہیں نہ گیا.
اللہ اللہ، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے خیال ہوتا نا کہ 70 دفعہ سے زیادہ بخشش مانگوں گا تو بخشا جائے گا اس کو، تو میں 70 دفعہ سے زیادہ بھی بخشش مانگ لیتا اس کی۔ لیکن معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے کہ بخشش ہونی کوئی نہیں اس کی، یہ نبی اکرم کو بھی یہ احساس ہے، لیکن اپنی رحمت کے ساتھ تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، وہ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہے ایمان والا، کیونکہ کلمہ تو اس نے پڑھا ہوا ہے، تو اگر میں جنازہ نہیں پڑھتا تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کوئی غلط خیال آ جائے، اور اگر میرا یہ حسن سلوک دیکھیں تو ہو سکتا ہے کئی اور ایمان میں آ جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جنازے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد بہرحال اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے کہ آئندہ اس طرح کا بندہ جو ہے وہ مر جائے، ہلاک ہو جائے، آپ نے جنازہ کوئی نہیں پڑھنا۔ وہ آیت آگے آ رہی ہے، انشاءاللہ اس کو تفصیل ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، تو استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ ان کے لیے بخشش مانگیے یا بخشش نہ مانگیے۔ ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگیں اللہ نے ہرگز ان کو کوئی نہیں بخشنا۔ کیوں نہیں بخشنا؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کا بھی انکار کیا ہے، اللہ کے ساتھ بھی کفر کیا ہے، اور اللہ کے رسول کا بھی انکار کیا ہے۔ حالانکہ بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں، بظاہر لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، اقرار الہی بھی ہو رہا ہے، بظاہر محمد الرسول اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، اقرار نبوی بھی ہو رہا ہے، دونوں اقرار ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ کفروا باللہ ورسولہ، نہ ان کا اقرار اللہ رب العزت کا اور نہ ہی ان کا اقرار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ حقیقت میں انہوں نے اللہ کا بھی انکار کیا ہوا ہے، اللہ کے نبی کا بھی انکار کیا ہوا ہے، اللہ سے بھی کفر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی سے بھی کفر کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، تو معلوم ہوا کہ ہر کلمہ گو مسلمان نہیں ہوا کرتا، ہر کلمہ گو جو ہے وہ صحیح العقیدہ نہیں ہوا کرتا۔ امت محمدیہ میں تو وہ داخل ہو جائے گا، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری امت کے 73 گروہ ہونے ہیں جن میں سے 72 جہنمی ہونے ہیں۔ تو صرف کلمہ پڑھ لینا یہ کوئی ایمان کا معیار کوئی نہیں ہے، اس سے ایمان کوئی نہیں ہوتا۔ حقیقتاً دل سے ایمان قبول کریں تو تب ایمان کام آتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔